حضرت امام حسین علیہ السلام نے مدینے میں یزید کی بیعت کا انکار کیا اور سفر کربلا کا آغاز کیا۔ پھر آپ نے گلدستہ کربلا کے لیے پھولوں کو جمع کرنا شروع کیا اور اسی گلدستے کا ایک نایاب پھول حضرت زبیر ابن کین تھے۔ امام حسین جب اپنے قافلے کے ساتھ مکہ چھوڑ کر روانہ ہوئے تو حضرت زبیر بن کین بجلی کا قافلہ بھی آپ کے زمینی راستے کا ہمراہ تھا، مگر حضرت زبیر امام حسین سے ملنا نہیں چاہتے تھے، اسی لیے قافلہ حسینی سے دور دور ہی رکتے اور پڑاؤ کرتے۔ حسینی قافلے کے سالار عباس علمدار نے امام حسین کو بتایا کہ زبیر کا قافلہ ہمارے سے کچھ ہی دور ہے۔ ابن علی نے عباس علی کو ابن کین کی طرف روانہ کیا اور بلا لانے کا کہا۔ علمدار اپنے گھوڑے پر سوار حسین ابن علی کا پیام لیے زبیر ابن کین کے پاس آئے اور کہا کہ امام حسین نے یاد کیا ہے۔ زبیر نے اپنا سب سے خوبصورت گھوڑا تحفے میں دیا اور امام حسین کو اپنے نہ آنے کا پیام دیا، مگر جب امام حسین کے خود آنے کی خبر سنی تو زبیر ابن زہرا سردار جنت کی ادب میں خود امام حسین کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت زبیر ابن کین اب امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جا رہے ہیں، دماغ کے ساتھ عجیب عجیب سے خیالات ٹکرا کر عجیب و غریب شور پیدا کر رہے ہیں، مگر ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی، صرف چند لمحات ہی بیتے تھے کہ ان کا چہرہ دیکھنے والوں کو بھی مطمئن کر رہا تھا۔ سکون ان کے آنکھوں کے دریاؤں سے بہہ بہہ کر دل کے سمندر میں جمع ہو رہا تھا، کیونکہ وہ انہی آنکھوں سے اپنا مقام دیکھ کر آ رہے تھے، جنت میں خود کے مقام کو سردار جنت کی دو انگلیوں کے درمیان سے دیکھ کر آ رہے تھے۔ حضرت زبیر اپنے قافلے میں واپس آئے، اپنا تمام تجارتی سامان اور اموال اپنی زوجہ کو دیا۔ اب اپنے آپ کو عشق کی راہ میں بھی حسین ابن علی کا ہمراہ بنا لیا۔ امام حسین کے ساتھ سفر کرتے، صبر کرتے، اپنے آپ کو عشق کے میدان میں پرکھتے کربلا کے نینوا تک لے آئے اور 10 محرم کو یزیدیوں کے سامنے کھڑے ہو گئے اور حضرت زبیر کو یزیدیوں کو دولت دنیا پر رالیں ٹپکاتے دیکھ کر قباحت ہوئی، یزیدیوں کو اتنا سستا بکتا دیکھ کر قباحت ہوئی۔ پھر حضرت زبیر میدان میں آئے اور جب اوڑھ لیا عشق ولایت کا لبادہ، آنکھوں میں نظر آنے لگا تیرا ارادہ، یہ فکر تھی بس زندہ رہے فاطمہ زادہ، دشمن کے گلے کاٹ دیے 100 سے زیادہ۔ حضرت زبیر نے کربلا میں تیر برساتے یزیدیوں سے نماز ظہر ادا کرتے حسینیوں کی حفاظت کی، اپنے جسم کو ڈھال بنایا اور پھر دوبارہ میدان میں آئے اور شیر نے تنہا گیدڑوں کا مقابلہ کیا اور آخر خود کو امام پر وار گئے۔ ان کی زوجہ کو جب تمام شہدائے کربلا میں اپنے زبیر کا نام بھی سنا تو اپنے غلام کو کہا یہ کپڑا پکڑو، گھوڑے پر بیٹھو اور سیدھا کربلا جاؤ، وہاں نواسہ رسول ہے، سب انہیں جانتے ہیں، انہیں کفن دے دیا ہوگا، ان کے اہل بیت ہیں، بہت مشہور ہیں، انہیں دفن کر دیا ہوگا، کربلا جاؤ اور ابھی زبیر کو بھی دفن کراؤ، میں تمہیں اس کے بعد آزاد کر دوں گی۔
غلام چلا گیا۔ کربلا سے پلٹ کر جب واپس آیا تو کفن کو بھی ساتھ لے آیا۔ زبیر کی بیوی نے کہا میں تمہیں آزاد نہیں کروں گی، تم کیوں نہیں دفنا کر آئے؟ میں تمہیں غلام ہی رکھوں گی۔ غلام نے کہا آپ مجھے غلام ہی رکھے گا، مگر جب میں کربلا گیا تو حسین تک سب بے کفن تھے۔ زبیر اور ان تمام شہداء پر بس خاک کربلا کا پہرا تھا، تو میں کیسے زبیر کو کفن دے آتا، دفنا آتا۔ یوں شہدائے کربلا میں حضرت زبیر نے اپنی ایک جان اسلام کی بقا، خدا کی رضا اور اہل کفر سے جفا میں دے دی، اور اگر 1000 جانیں بھی ہوتی تو شب عاشور کے اپنے وعدے کے تحت اپنی 1000 جانیں بھی امام حسین پر قربان کر جاتے۔